السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الحافظ کنسٹرکشن ولاگس۔ آج ہم بات کریں گے چھت کے فلورنگ، ماربل فلورنگ کے حوالے سے کہ جب چھت کے اوپن ایریا کے اندر ماربل لگائی جاتی ہے تو اس ماربل لگانے کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور کن کن نقصانات سے بچا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ماربل کی فلورنگ کے اندر اور خصوصاً بارشی ایریا کے اندر جہاں پر بارش کا پانی گرتا ہے اور مسلسل بارشیں رہتی ہیں اور وہاں پر پانی کے رکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک مین پوائنٹ جو اس چیز کے اندر خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر لیول کا 100% خیال ہو، لیول کا 100% خیال ہو کہ سب سے پہلے ہم جو لیول ہے، جس جگہ پانی ہم نے ڈھلان لے کر جانی ہے، تو اس ڈھلان کا لیول کس طریقے سے نکالا جائے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں۔ تو آج ہم لیول کے متعلق جو بات کریں گے کہ جس جگہ ہم نے پانی لے کر آنا ہے، جس جگہ ہم نے پانی لے کر آنا ہے وہاں پر ہم لیول نشان پہ ہم نے 20 انچی نکالا ہے۔ جہاں سے ماربل ہم نے شروع کرنی ہے اور جہاں سے پانی گرنا شروع ہونا ہے، جس جگہ پانی گرنا ہے اور جس جگہ جا کے پانی نکلنا ہے وہاں پر تقریباً ہمارا 20 فٹ کا ایریا ہے۔ تو اس 20 فٹ کے ایریا کے اندر مثال کے طور پر وہ سامنے جگہ ہے، یہاں سے لے کر اس جگہ تک 20 فٹ کا ایریا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے آپ کو نشان چیک کرایا کہ جس جگہ ہم نے پانی لے کر جانا ہے وہاں تھا لیول 20 انچی، اور کم سے کم ہم نے اس ایریا کو 2 انچ اٹھا کر 18 انچی پہ ہم نے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو کم سے کم 20 فٹ کے ایریا کے اندر ہم نے 2 انچی ڈھلان نکالا ہے، 2 انچی ڈھلان نکالا ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ 10 فٹ پر کم سے کم 1 انچی کا ڈھلان ہونا ضروری ہے اوپن ایریا کے اندر جہاں پر ہمارا بارش کا پانی گر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم جیسے ہی بارش کا پانی آئے یا ویسے ہم فرش وغیرہ دھوئیں یا مسلسل بارش ٹک ٹک تھوڑی تھوڑی بارش برستی رہتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں وائپر لگانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہو، پانی ہمارا آٹومیٹکلی اپنے مقام پر پہنچتا رہے گا جس جگہ ہم نے وہ نکالا ہوا ہے۔ تو اس جگہ سے ہم نے 1 انچی ڈھلان دی ہے، 1 انچ ڈاؤن کیا اس جگہ سے، تو یہاں سے کم سے کم یہاں سے اس ایریا تک 1 انچی کا ڈھلان رکھا ہے ہم نے، کیونکہ یہاں سے اس ایریا کی اور اس ایریا کی جو دوری ہے وہ 10 فٹ ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس جگہ سے بھی ہم ڈھلان لینا شروع کریں تو ہر 10 فٹ کی دوری پر 1 انچی کا ڈھلان آنا ضروری ہے، تاکہ بغیر وائپر لگائے اور آسانی کے ساتھ ہمارا پانی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم ماربل کے لیے مسالہ بناتے ہیں، ماربل کے لیے جو مسالہ بناتے ہیں وہ مسالہ 100% چھنا ہوا ہو۔ مطلب ایک ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بغیر چھنے جو ہے وہ روڑے کے ساتھ کچرے کے ساتھ ماربل کا مسالہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ماربل کے نیچے دبنا ہے، تو اس کا کل کلام نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر صحیح طریقے سے ماربل کے جو مسالہ ہے وہ پریس نہیں ہوتا اور اندر سے اس کے خلا رہ جاتے ہیں، اور گیس بننے کی صورت میں دوبارہ جگہ جگہ سے ہمارا ماربل جو ہے وہ کھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے ماربل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور کھوکھلے کی وجہ سے وہ اس جگہ سے تھوڑی بہت کسی چوٹ لگتی ہے تو یا تو ماربل اکھڑ جاتا ہے، اگر اکھڑتا نہیں ہے تو کم سے کم ٹوٹتا ضرور ہے۔ تو کوشش کریں اگر ہم وہاں پر کسی ایریا کے اندر ہمارا مال زیادہ آ رہا ہے تو وہاں پر اگر ہم چھان ڈالتے بھی ہیں تو باریک پتھر والا چھان، مطلب اس چھان کو بھی 100% چھانا جائے تاکہ اس کے اندر کم سے کم ½ انچ کا پتھر تو چل جائے گا، ½ انچ زیادہ کا پتھر اس مال کے اندر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لگا ہوا ماربل کار آمد ہوگا اور سالوں سال چلے گا انشاءاللہ۔ اپنے پورے بنائے ہوئے مال کو صحیح طریقے سے اور لیول کے اعتبار سے صحیح طریقے سے بچھا کے اوپر لیول کی پھٹی وغیرہ لگا کے اوپر بسم اللہ کر کے اوپر ماربل چپتے آئیں، تو انشاءاللہ
मार्बल जो होगा वो कार आमद होगा और सारी लेवलिंग भी उसके अंदर सही नमूने से आएगी और सही नीचे जो है छना व माल लगा हुआ होगा तो इंशाल्लाह सारा मार्बल जो कहीं से भी खड़केगा नहीं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो अपने भाई हाफिज़ समी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाज़िर होंगे एक नई नॉलेज नई मालूमात के साथ। अल्लाह ने निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।